رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پہ حملہ کرنے لگے، پر میں کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو خیبر کو فتح کرے گا۔ دوسرے صحابہ منتظر ہیں کہ علی کو بلاؤ رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی سے فرمایا جھنڈا لو، بسم اللہ پڑھو۔ کہ حضور میری آنکھیں دکھتی ہیں، لعاب مبارک نکال علی کی آنکھ پہ لگایا، فوراً ٹھیک ہوگی۔ یہ نبی کا لعاب ہے، نبی کا، حضور کا لعاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت علی کمان کر رہے ہیں، مرحب ادھر سے مقابلے پر آیا، قد علمت خیبر انی مرحب شاکی صلاح بطل مجرب اذ الحروب اقبل تلہب۔ کا پورا خیبر جانتا ہے میرا نام مرحب ہے، میں جنگجو اور بڑا بہادر پہلوان ہوں، میدان میں آؤں تو میں جنگ کے شعلے اڑا دیتا ہوں۔ حضرت عامر مقابلے پر آئے، کہ قد علمت خیبر انی عامر شاکی صلاح بطل مغامر۔ پورا خیبر جانتا ہے میرا نام عامر ہے، تو بہادر ہے تو بزدل میں بھی نہیں ہوں، تیرے پاس تلوار ہے تو خالی میں بھی نہیں ہوں۔ حضور کی موجودگی میں صحابہ کیسے دن دناتے پھر رہے ہیں دشمن کے سامنے۔ حضرت عامر نے بڑھ کر مرحب پر وار کیا، تلوار چھوٹی تھی، مرحب پیچھے ہٹ گیا، گھٹنے پہ لگا، اپنی تلوار سے شہید ہو گئے۔ صحیح بخاری میں ایک صحابی نے کہا یہ تو اپنی تلوار سے مارا گیا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے عامر کو دوہرا اجر دیا ہے۔ مفسر فرماتے ہیں ایک شہید ہونے کا، ایک لوگوں کی باتیں کرنے کا، دوہرا اجر۔ اب مرحب کا حوصلہ بڑھ گیا، حوصلہ بڑھا، پھر مرحب میدان میں نکلا سے دھاڑتا ہوا، قد علمت انی خیبر قد علمت خیبر انی مرحب شاکی صلاح بطل مجرب اذ الحروب اقبل تلہب۔ خیبر جانتا ہے میرا نام مرحب ہے، میں بہادر جنگجو اسلحے والا پہلوان ہوں، اور جب جنگیں ہوتی ہے تو میں آگ کے شعلے اڑاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں تلوار کو لیا اور ایسے فضا میں لہرا کے فرمانے لگے، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا اوفیہم بالسائقیل السندرا۔ دیکھو حضور خوش ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں؟ حضور خوش ہو رہے ہیں، دیکھو میری تیار کردہ جماعت لڑ رہی ہے۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا، فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کہتے ہیں شیر کو۔ کلیس سے غابات کریہ المنظرا، میں عام شیر نہیں ہوں، جنگل کا وہ شیر ہوں جس کو دیکھ کے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ اوفی بالسائقیل السندرا، میں تجھے آج تول تول کے دوں گا، میں ناپ ناپ کے تجھے دوں گا۔ حضرت علی نے ایک وار کیا، مرحب کے 2 ٹکڑے کر دی۔ صحابی شہید ہو رہے تو جنتی، علی مرحب کو مار رہے ہیں تو علی پھر جنتی۔ کیا اللہ کے نبی نے صحابہ کی تربیت فرمائی ہے۔ میں نے اس لیے کہا بھی ہماری خانقاہ میں ہمارا مزاج سمجھو، بس نامحرم کو مت دیکھو، گناہ کی لعنت سے بچو، گانے کی لعنت سے بچو، یہ گندی ویڈیو سے بچو، فلمیں اور ڈراموں پر لعنت بھیج دو، جو آج تک دیکھا اسے توبہ کر لو، آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ کرو۔ بس یہ تقوی ہے، یہ خانقاہ ہے۔ یہ خانقاہ نہیں ہے کہ ہنسنے کی بات پہ ہنسو نا، رونے کی بات پہ رونا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان جو باہمی بسا اوقات اختلافات ہوئے اور وہ اختلافات جنگ تک پہنچے، اور وہ جنگ میں طرفین سے بعض جلیل القدر صحابہ کرام شہید بھی ہوئے۔ بعض رات اس کا نقشہ امت کے سامنے غلط پیش کرتے ہیں، صحیح رخ آپ ذہن نشین فرما لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان بلاد شام میں صفین کے مقام پر ایک جنگ ہوئی ہے جسے جنگ صفین کہتے ہیں۔ دونوں اطراف سے معزز موقر جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین شہید ہوئے ہیں اور دونوں جنتی ہیں۔ یہ بات پہلے سمجھیں کہ ان کے جنگ کی وجہ کیا تھی۔ عام طور پہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی جنگ کی وجہ خلافت کی وجہ تھی۔ حضرت علی فرماتے خلافت میرا حق ہے، حضرت امیر معاویہ فرماتے خلافت میرا حق ہے، اور ان کی خلافت حکومت امارت اقتدار کی جنگ تھی۔ الیاذ باللہ، حاشا وکلا، ان کی جنگ آپس میں اقتدار کی نہیں تھی، ان کی جنگ آپس میں سیاسی اور حکومت کی نہیں تھی۔ ان کی جنگ کی وجہ کیا تھی؟ خود کتاب الیواقیت والجواہر میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل اور شہید کیا ہے، پہلے ان سے قصاص لیا جائے،
اور پھر بیعت لی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ پہلے بیعت کر لی جائے اور بعد میں قاتلین عثمان سے انتقام لیا جائے۔ یہ رائے تھی کہ جس پر دونوں حضرات میں اختلاف ہوا اور اسی پر دونوں طرف سے فوجیں جمع ہیں، یہی نزاع کا سبب بنا ہے، ورنہ حکومت اقتدار یہ ہرگز وجہ نہیں تھی کہ اس کے اوپر یہ دونوں جنگ صفین کے مقام پہ لڑے ہیں۔ کتاب الیواقیت والجواہر کی عبارت بڑی واضح ہے، کہتے ہیں ولیس المراد بما شجر، یہ جو جھگڑا ہوا بین علی رضی اللہ عنہ و معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جھگڑا ہوا تھا، اس جھگڑے کی وجہ یہ نہیں تھی النازع فی الامارہ کہ یہ امارت کے اندر جھگڑا تھا، کما توہمہ بعضهم، جس طرح کے بعض کا وہم ہے اور بعضوں کا خیال ہے۔ نہ وجہ کیا تھی؟ کانت بسبب تسلیم قتلۃ عثمان رضی اللہ عنہ الی عشیرتہ لیختصوا منہ، حضرت امیر معاویہ کی رائے یہ تھی کہ ان کے قاتلین حضرت عثمان کے ورثاء کے حوالے کیے جائیں تاکہ انتقام لیں۔ حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ پہلے بیعت ہو جائے اور بعد میں ان سے انتقام قصاص کا لیا جائے۔ یہ نزاع کی وجہ تھی، اس پر جنگ بھی ہوئی، اطراف سے صحابہ کرام شہید بھی ہوئے۔ ایک بات تو میں نے عرض کی آپ کے سامنے کہ جنگ کی وجہ امارت اقتدار حکومت نہیں تھی، بلکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو شہید ان کو کیا گیا، ان کے قاتلین سے انتقام اور قصاص، یہ مسئلہ تھا کہ پہلے قصاص ہو یا پہلے بیعت ہو۔ لیکن اگر ان میں جنگ ہوئی بھی ہے، ایک رائے حضرت علی کی ہے، ایک رائے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ہم ان دونوں رائے میں دونوں کو معجور اور دونوں کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اجر ملا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی اجتہاد تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی اجتہاد تھا، اور مجتہد کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران، اگر مجتہد اجتہاد کرے اور اجتہاد درست ہو 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور اگر اجتہاد کرے اور وہ اجتہاد کے اندر خطا واقع ہو جائے تو اجر پھر بھی ملتا ہے، اگرچہ کارا ہو اجر ملتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی مجتہد ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مجتہد ہیں، تو دونوں مجتہد ہیں، ایک مجتہد مصیب اور ایک مجتہد مخطی، ایک کو دوہرا اجر اور ایک کو اکارا اجر۔ باقی ان میں مصیب اور مخطی کون ہیں؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں احادیث نقل کرنے کے بعد ایک موقف اہل سنت والجماعت کا جو نقل کیا ہے وہ قابل غور ہے۔ فرمایا ان اصحاب علی ادنى الطائفتین الی الحق اور ھذا هو مذہب اہل سنت والجماعہ، علی رضی اللہ عنہ کا موقف یہ حق تھا، یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے، ان علی هو المصیب وان کان معاویہ مجتہدا وهو مأجور، حضرت امیر معاویہ مجتہد تھے اور ماجور تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ مجتہد مصیب دوہرے اجر والے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مجتہد مخطی اکارے اجر والے ہیں، دونوں مجتہد، دونوں کو اجر ہے، ایک کو دگنا ایک کو اکارا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں جنتی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے اللہ رب العزت ان جنتیوں کو آمنے سامنے بٹھائیں گے اور